سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کہتے ہیں اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات کو پلٹتا ہوں اور میں ہی دن کو پلٹتا ہوں. اگر وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، گویا کہ کیا وہ مجھے گالی دیتا ہے. تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ زمانے کے اندر وہ طاقت ہو کہ کسی کے انسان کے تقدیر کا اور مصیبت کا اور پریشانی کا اور نفع کا فیصلہ کر دے. اسی لیے قرآن میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے اس کی پریشانی کو ٹالنا چاہے، قرآن کہتا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، تو کوئی اس کے فضل کو ٹالنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہے. جب مومن کا یہ ایمان ہے تو اس نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ دن اور یہ مہینہ ہمارے حق میں باعث نحوست ہے. لوگ کہتے ہیں شادی نہ کرو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي. جس شخص کو اللہ نیک اور صالح بیوی عطا کر دے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیوی عطا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے آدھے دین میں مدد فرما دی. اب اسے چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا رہے فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، جو باقی زندگی ہے، باقی جو دین ہے اس میں اللہ سے وہ ڈرتا رہے. اب ظاہر سی بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں، دوسرے مہینے میں شادی کریں، دوسرے مہینے میں نکاح کریں. بعض لوگ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہم ربیع الاول کے مہینے میں یہ تقریبات ہم کریں. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا المیہ ہے، آج بھی اچھے اچھے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اگر ہم ادھر سے نہ جاتے تو ہمارے لیے اچھا ہوتا، ہم ادھر سے چلے گئے تو ایسا ہو گیا، اس درخت کے پاس سے گزر گئے تو ایسا ہو سکتا ہے، ان بابا سے سلام نہیں کیا تو ایسا ہو سکتا ہے، ادھر سے میرا راستہ اگر ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا، یہ راستے میں مسجد اور مزار پڑتی ہے تو ہمارے حق میں خراب ہے، وغیرہ وغیرہ. آج بھی یہ باطل توہمات اور باطل پرستی ہمارے لوگوں کے اندر ہے اور ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یاد کر لیجئے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اس زمین پر آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر آتے ہیں. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا، جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیغمبر جہاں قدم رکھتے وہاں کے ذروں پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے کہ کاش میں اس کے قدم کا ذرہ ہوتی. لیکن کیا ان کے قوم کے لوگوں نے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اے موسیٰ، یہ ساری بربادی، یہ ساری قحط سالی، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری دشواریاں یہ تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے. یہ ساری نحوست تمہارے وجہ سے، تمہارے آنے سے، ورنہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی پہلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا الا سنو انما طائر، یہ ساری نحوست کا جو علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے. الا انما طائر عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ تمہاری بدعملی کی وجہ سے، پیغمبر کی ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ سارا وبال اللہ کی طرف سے نازل ہوا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے صالح،
جب سے تو نے ہماری اس قدم پر زمین پر قدم رکھا ہے تب سے یہ سارے حالات ہیں. درختوں میں پھل کم ہو گئے, کھیتیوں نے غلہ پیدا کم کر دیا, اور تمام مسائل اور مشکلات اور پریشانی میں ہم آ گئے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام سے کہہ رہے, حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں, بل انتم قوم تفتنون, تم ایسی قوموں کو صرف عذاب دیے جانے کے قابل ہو. تم نافرمانی کر رہے ہو. تم نے کیا کیا؟ ہماری ناقدری کی اس بنیاد پر اللہ نے مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, آفتوں کو, بلاؤں کو, عذاب کو